أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور قابل قدر ماں اور بہنوں، اب اس وقت آپ کے سامنے میں نے سورۃ حج کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور یہ آیت کچھ قدر طویل بھی ہے، اور اسی آیت پر سورۃ حج کا اختتام ہوتا ہے، یعنی اس آیت پر سورۃ حج ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد سورۃ مؤمنون کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی کے اندر دعا کرتے ہیں کیا وہ اپنی بارگاہ عالی کے اندر ہماری اس مجلس کو جو اس کے گھر کے اندر سجی ہے اپنی بارگاہ عالی کے اندر قبول فرما لے، اہل مجلس کو قبول فرما لے، اور اللہ تبارک و تعالی اس حلقہ درس قرآن کو میرے لیے، آپ سب کے لیے، سننے والوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی، اس کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کا اللہ ہم سب کے لیے ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس طویل آیت کے اندر اہل ایمان کو مخاطب ہوتے ہوئے پہلے یوں فرمایا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، کہ تم اللہ کے کاموں میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے، دوسرا اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ تم اللہ کے واسطے کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ لفظ مجاہدہ یا لفظ جہاد، اس کا معنی، اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی طاقت اس میں خرچ کر ڈالے
اور جو مشقت اس میں درپیش ہو اس کو برداشت کر لے، اسی کا نام ہے مجاہدہ اور اسی کا نام ہے جہاد۔ چونکہ جو اللہ کے باغیوں سے لڑتے ہیں تو اس میں یہی تو کچھ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جسمانی توانائی کو خرچ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جب آدمی اللہ رب العالمین کے احکام کی تعمیر میں لگتا ہے اور ان کی بجا آوری میں لگتا ہے تو اس میں بھی اس کے جسمانی توانائی خرچ ہوتی ہے، اس میں اس کی قوت طاقت خرچ ہوتی ہے، تو اسی کا نام ہے مجاہدہ، اسی کا نام ہے جہاد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی ایک تفسیر یہ کی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے دین کا کام کرتے رہو اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو آپ مت سنیں اور اس پر دھیان مت دیں، اپنے کام کے اندر لگے رہیں۔ اور اس دنیا کے اندر ہوتا بھی یہی کچھ ہے کہ جن کو کچھ کام نہیں کرنا وہی لوگ تنقید کرتے ہیں کام کرنے والوں پر، وہی لوگ دین کا کام کرنے والوں پر ان کی ملامت کرتے ہیں۔ لیکن یہ چونکہ دین برحق ہے، یہ سچا دین ہے اور قیامت تک جاری ساری رہے گا، اور شروع سے یہ چلا آتا رہا ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھڑا ہوا اور جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ کرنا چاہا تو اس نے ضرور اپنے سامنے مخالفین کو پایا، ملامت کرنے والوں کو پایا۔ لیکن تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جو بھی اللہ کے لیے کھڑا ہوا اس نے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کی، اپنے مشن کے اندر وہ مگن رہا، اس میں وہ جاری ساری رہا، اس کو تکمیل تک پہنچایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کے واسطے کھڑے ہو جائیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے اوپر کان نہ دھریں اور اپنے کام میں لگے رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جیسا کہ اس کا حق ہے ویسے تم اللہ کے کاموں میں اس کے دین کے اندر تم کوشش کرو۔ اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اپنے نفس کے بیجا خواہشات کی مخالفت کرنا، اپنے نفس کی جو بیجا خواہشات ہوتی ہیں، جو انسان کی جو تمنائیں ہوتی ہیں، ان کے خلاف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا۔ دیکھیے انسان کے جو دشمن ہیں، شیطان ایک دشمن ہے، نفس اس کا ایک دشمن ہے، اور عام لوگ اس کے دشمن ہیں۔ کبھی اس کی راہ کے اندر شیطان رکاوٹ بنتا ہے، اس کا نفس رکاوٹ بنتا ہے، اس کے دائیں بائیں جو رہنے والے ہیں، اس کے احباب، اس کے دوست، اس کے فیملی والے، یہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو انسان کے دشمنوں میں سے ایک دشمن اس کا نفس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کی حقیقت یوں بیان فرمائی ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس ایسا ہے کہ یہ ہمیشہ انسان کو برائی کی تلقین کرتا ہے اور انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور انسان کو اللہ کی بغاوت کے اوپر آمادہ کرتا ہے، انسان کا نفس۔ لیکن جب انسان اپنے نفس کی مخالفت کرنے پر تل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے پر تل جائے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا وہی نفس جو کچھ عرصہ پہلے اس کو نیکی برائیوں کے اوپر آمادہ کرتا تھا، اس کو وہی نفس اس کا تابع ہو جاتا ہے۔ اب ایسے شخص کے لیے جو اپنی ذات کے اوپر محنت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کی کرتے ہوئے اور دین کا کام کرتے ہوئے اللہ کی راہ پر اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے جو رکاوٹیں آئیں ان کی مخالفت کرتا جائے، اپنے نفس کے خلاف کرتا جائے، اللہ کو راضی کرتا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو لاتے ہیں کہ اس کا یہ نفس جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا نفس جو ہے یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے۔
لوامہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ آدمی ملامت کرتا ہے اپنے ہر برے کام کے اوپر، کہ مجھے اس کا وہ نفس ملامت کرنے لگتا ہے. لا اقسم بنفس اللوامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نفس کے، جب انسان کا جو نفس ہے وہ پہلے انمارہ ہوتا ہے، برائیوں کی طرف اس کو نکلتا ہے، گناہوں کی طرف اس کو لے جاتا ہے. جب انسان اپنے پر محنت کرتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے اس کا یہی نفس، اس کی طبیعت، اس کا مزاج لوامہ یعنی ملامت کرنے والا، اس کو پھر ہر اپنی برائی کے اوپر ندامت ہوتی ہے، وہ ملامت کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے. پھر چوں انسان محنت کرتے جاتا ہے اور آگے چلتے جاتا ہے تو پھر وہ وقت آتا ہے کہ اس کا یہی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اس کا یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سکون محسوس ہوتا ہے اور اپنے دل کے اندر اطمینان محسوس ہوتا ہے. اور پھر ایسے ہی نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ یوں مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اب تو اپنے رب کی طرف چل، اب تو اپنے رب کی طرف چل پڑ، اور تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، اور تو اب میرے بندوں کے ساتھ میری جنت میں داخل ہو جا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے یعنی اخلاص کے ساتھ، دیکھیے اخلاص ہر عمل کے اندر شرط ہے. اخلاص نہیں ہے تو وہ اس کا عمل رائیگاں چلا جائے گا، بیکار چلا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عمل کے اندر نیت شرط ہے. کسی نے اگر ہجرت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے کی ہے تو وہ اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی. اور اگر کسی نے ہجرت یعنی دنیاوی غرض کے لیے کی ہے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے کی ہے تو اس کی وہ ہجرت اس عورت کے لیے، اس دنیاوی غرض کے لیے ہوگی، اللہ کے لیے نہیں ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمام شرکاء میں شرک سے بیزار ہوں. اور جب میرا کوئی بندہ کوئی نیک عمل کرے اور میرے ساتھ اس میں کسی کو شریک ٹھہرا دے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے اس عمل سے بیزار ہوں. کل قیامت کے دن اس کا وہ عمل اس کے منہ کو پر مار دیا جائے گا کہ تو نے یہ ہمارے لیے نہیں کیا تھا، یہ فلاں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، جس کے لیے دکھانے کے لیے کیا تھا اسی سے جا کر تو اجر اور اسی سے جا کر تو صلہ لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اخلاص کے ساتھ اللہ کے واسطے تم کام کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی. اور نفس جو ہے اس کو حدیث کے اندر ایک جہاد تو وہ ہے کہ جو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایک جہاد وہ ہے کہ جو اپنے نفس کے ساتھ کیا جاتا ہے. ایک موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو لڑائی کے لیے بھیجا. جب وہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یوں مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم چھوٹے جہاد سے لوٹ کر اب بڑے جہاد کی طرف آئے ہو. یعنی ایک جہاد وہ تھا کہ تمہارے سامنے تمہارا دشمن تمہارے سامنے تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، تم اس سے لڑ رہے تھے. اب تم واپس آئے ہو، اب تم ایک بڑے دشمن سے تم نے لڑنا ہے. اور وہ بڑا دشمن کون سا؟ تمہارا اپنا نفس ہے. وہ بڑا دشمن تمہارا اپنا نفس ہے کہ جو ہر وقت جو ہے تمہیں گناہوں کی طرف دھکیلتا ہے اور نیکی سے تمہیں دور کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تم اس کے راستے میں اخلاص کے ساتھ لگے رہو جیسا کہ اس کا حق ہے. یعنی اس کا حق یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی اس کے کام کے اندر، اس کے حکم کے اندر سستی سے کام نہ لیں، اس میں سستی نہ کی جائے. دیکھیے دنیاوی کاموں میں ہم سستی نہیں کرتے، اگر سستی ہم سے ہوتی ہے تو دین کے معاملات میں ہوتی ہے، عبادت کے اندر ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر دعا کی جائے اور اگر کوشش کی جائے، دو چیزیں ہیں، ایک تو دعا کی جائے، دوسری کوشش کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے نہیں رہنے دیتے جو دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں اور کوشش میں لگے رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو اپنا قرب نصیب کرتے ہیں. اور اللہ یوں فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، یعنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے جنت کا راستہ کھول دیتے ہیں. وہ راستہ جو ان کو جنت کی طرف لے جائے گا وہ ہم ان کے لیے ہموار کر دیتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں یہ بھی سن لو وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت، اللہ ساتھ ہے نیکی والوں کے ساتھ. جو نیکی کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. اب یہاں سے معلوم کیا ہوا؟ یہ نیک اعمال
جن کو آج کے اس دور کے اندر ہم بہت سارے نیک اعمال کو یہ سوچ کر، یہ تصور کر کے کہ یہ چھوٹا سا تو عمل ہے، اس کو میں کیوں کروں، یہ سوچ کر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لے جانے والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ جو نیکی کرنے والے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی کرنے والا جب کسی مصیبت کے اندر پھنستا ہے، جب کسی مشکل کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اس کے ساتھ ہوگی۔ اور یہ ذہن کے اندر رکھیں، جب اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے تو سارے کام ہوتے ہیں۔ جب کسی کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلی چیز اس کی مخالفت کون سی کرتی ہے؟ اس کی اپنی ہی کوشش اس کے خلاف جاتی ہے۔ جب کسی کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو، اس کی نصرت نہ ہو، تو پھر انسان کی اپنی ہی کوششیں وہ اس کے خلاف جاتی ہیں۔ انسان کی اپنی کوششیں، اپنی ہی جدوجہد جو وہ اپنی بہتری کے لیے کرتا ہے وہ اس کے خلاف جاتی ہے۔ اس لیے جو آگے والی آیت آ رہی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتے ہیں، یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہو، دعا کرتے رہو، اس سے مدد طلب کرتے رہو۔ جب بھی کوئی کام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور دیکھیے میں نے پہلے بھی کئی بار کہا، دعا کرنے کے اندر دعا سے شرک کی نفی ہوتی ہے، شرک کی جو ہے جڑ کٹتی ہے۔ کہ دعا جب انسان کرتا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سب سے کٹ کر جتنے بھی دنیاوی سہارے ہیں، یا اللہ میں ان سب کو چھوڑ کر میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں کہ تیری ہی وہ ذات ہے کہ جو نفع دینے والی ہے، جو نقصان دینے والی ہے، تیری وہ ذات ہے کہ جس نے بھی تیری طرف رجوع کیا، جس نے بھی تجھ سے مانگا، جس نے بھی تجھ سے مدد طلب کی تو وہ کبھی محروم نہ رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہی حکم دے رہے ہیں کہ دین کا کام اور عبادت کے اندر اخلاص کے ساتھ لگے رہو، اسی کے اندر تمہارے لیے دنیا کی بھی فلاح ہے اور اسی کے اندر تمہارے لیے آخرت کی بھی فلاح ہے۔ اللہ کی عالی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔